سورہ یونس کی یہ آیت ہے، آیت نمبر 77 77۔ موسیٰ نبی علیہ السلام کے تعلق سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پچھلی آیت میں بیان کرتے ہوئے کہ جب موسیٰ اور ہارون فرعون کے پاس آئے، فرعون اور ان کے سرداروں کے پاس اللہ کی باتوں کو پیش کیا تو انہوں نے کہا یہ کھلا جادو ہے۔ عوام کو، سننے والے لوگوں کو دور کرنے کے لیے ایک ایسا نام دے دیا جس سے لوگ دور ہو جائے اور موسیٰ ہارون کی باتوں پر یقین نہ کریں۔ یہ جادو ہے، جادو سے کچھ بھی آدمی کرتا ہے، کچھ بھی آدمی دکھا دیتا ہے، تو جادو قرار دیا۔ تبھی موسیٰ نبی علیہ السلام نے کہا، قال موسیٰ اتقولون للحق لما جاءکم، موسیٰ نبی علیہ السلام نے کہا تمہارے پاس جو حق پہنچ چکا ہے، جو صحیح بات ہے، جادو نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اس حق کے بارے میں تم کہہ رہے ہو کہ کیا یہ جادو ہے؟ موسیٰ نبی علیہ السلام نے سمجھایا اور کہا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ، اور جادوگر کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، جیت نہیں سکتے، وہ ناکام ہی ہوتے ہیں۔ یہ قرآن کا یہ جملہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ ہماری بہن بیٹیاں آپ غور سے سنیں، جو عوام میں اور عورتوں میں جادو کر کے، سحر کرا کے کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں یا کوئی کسی کے بارے میں دشمنی پیدا کراتے ہیں، یہ باطل ہے، آخر میں اس کا انجام تباہی ہے اور کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ جادوگر کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ وقت طور پر جادو کے الفاظ میں، سینٹنس میں، جملہ میں کچھ ایسی تاثیر ہے جو نقصان تو پہنچا سکتے، تکلیف تو دے سکتے، یا لگے گا کہ کچھ ہو گیا، مگر انجام خراب ہے، انجام کامیابی نہیں ہے۔ اس لیے کبھی بھی کوئی کسی کے بارے میں جادو کرانا نہ سوچے، نہ جادوگر کے پاس جائے۔ ویسے بھی اللہ نے جادو کو کفر کہا، جادو سکھانے والے کو کافر کہا۔ یہ جادو سیکھنا کفر ہے، اس کا سکھانے والا یا اس کا کرنے والا کافر ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اعلان کیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا، موسیٰ نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہ حق ہے جو تمہارے پاس آ چکا ہے، اس حق کے آنے کے بعد تم اس کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ سحر ھذا، یہ جادو ہے، ایسے کہہ رہے ہو۔ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ، تو یاد رکھو جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ورنہ دیکھ لو، جب موسیٰ نبی علیہ السلام نے کہا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، تو فرعون اور فرعون کے سرداروں نے کہا اچھا تو ٹھیک ہے، مقابلہ ہو جائے، جادو تم لے کر آئے ہو، ہمارے پاس بھی جادو ہے، مقابلہ ہو جائے۔ جادوگروں نے بھی یوں وقتی طور پر سمجھا کہ یہ موسیٰ نبی جو کر کے دکھا رہے ہیں یہ جادو ہے، یہ جو کہہ رہے ہیں یہ جادوئی الفاظ، جادوئی سینٹنس ہے، اس لیے انہوں نے کہا یہ جادو ہے۔ تو موسیٰ نبی علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں، اگر یقین نہیں تو دیکھ لو کہ جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، اور یہ حق ہے، یہی کامیاب ہوگا۔ قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا، اب جب دیکھا موسیٰ نبی علیہ السلام کی بات میں جانے، مقابلے کی بات ہے کہ اگر تمہیں کوئی یقین نہیں تو پھر دیکھ لو، جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جب اگلا آدمی یا جس کے پاس دلیل ہوتی ہے وہ بلا خوف و خطر، بلا ڈر اپنی بات کو بہت اچھی طرح سے بولتا ہے، تو جادوگر یا سردار لوگ سہمے،
اس وقت سردار لوگ اس بات کو سن کر لگا ان کو کہ ایسا ہے، تب کیا دوسرا الزام تھوپا. پہلے تو کہا جادو ہے تاکہ عوام دور ہو جائے. یہی ہوتا ہے، باطل کبھی بھی کسی ایک بات پر ٹھہرا نہیں رہے گا. باطل کی ایک نشانی ہے، باطل کی ایک نشانی ہے. اگر حق ہے، آپ حق پر ہیں، تو آپ کو گمراہ کرنے کے لیے یا آپ کی بات سے دور کرنے کے لیے لوگوں کو کبھی کچھ بولے گا، کبھی کچھ بولے گا، کبھی کچھ بولے گا. یہ باطل کی ایک خاص علامت ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا، سرداروں نے کیا کہا؟ قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا. تو اس کا مطلب کہ تم لوگ ہمارے پاس اس لیے آئے ہو تاکہ ہمیں ان باتوں سے دور کر دو جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. دوسری بات پر آ گئے. پہلے کہا جادو تاکہ لوگ دور ہو جائے، لیکن موسیٰ نبی علیہ السلام نے کہا کہ جادو نہیں، حق ہے، اگر یقین نہیں تو تم دیکھ لو، مقابلہ کر کے کامیاب نہیں ہو سکتے. تو اب دوسری بات پہ آ گئے. کیا لگتا ہے تم لوگ ہم لوگوں کو، گاؤں والوں کو، محلے والے کو، معاشرے والے کو، ہماری حکومت میں آ کر لوگوں کو ان باتوں سے دور کر دو، ان باتوں سے ہٹا دو، ان باتوں سے موڑ دو جن باتوں پر ہم لوگ اپنے باپ دادا کو پایا ہے. یعنی ہمارے اپنے دین سے ہٹا کر تم کچھ دوسرا بولنا، لاگو کرنا چاہتے ہو. یہ دوسری بات پہ آ گئی. اور کیا کہا؟ تیسرا الزام لگایا. کہا وَتَكُونَ لَكُمَ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ. تیسری بات کہا اچھا تم لوگ ایسا کرنا چاہتے ہو اس لیے تاکہ تم لوگ ہماری زمین میں بڑائی حاصل کر لو، مطلب تم اونچے مقام کو حاصل کر لو، تم پوسٹ میں پہنچ جاؤ. اچھا اس لیے، جبکہ یہ سب کچھ بات نہیں تھی. نہ موسیٰ نبی علیہ السلام کے اندر، نہ ہارون علیہ السلام کے اندر انہوں نے کچھ ظاہر ہی نہیں کیا کہ ہم حاکم بنیں گے، یا ہم سردار بنیں گے، یا ہم لیڈر بنیں گے، ہم تمہارے پر حکومت کریں گے. ایسے کچھ نہیں کہا تھا. لیکن تیسرا الزام تھوپ دیا. کیوں یہ سب کیوں؟ تاکہ لوگ ان کے حق بات پر نہ آئے، تاکہ لوگ ان کی باتوں کو نہ مانیں، تاکہ موسیٰ نبی علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی باتوں پر یقین نہ کرے. مختلف پیرے سے ان پر الزام لگاتے رہے. تو تیسری بات کیا کہا؟ اچھا تو تم لوگ اس لیے ہمارے یہاں آئے ہو، اس لیے اس طرح کی بات کر رہے ہو، اس لیے ایسا ایسا کہہ رہے ہو تاکہ اس زمین پر تم کو بڑائی حاصل ہو جائے، مطلب تم اونچے مقام پر آ جاؤ، ہمیں ہٹا کر تم خود حاکم بن جاؤ، اس لیے کر رہے ہو. وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ. تو اس لیے سن لو، تمہارے پر ہم یقین نہیں کرتے، ایمان نہیں لگتے. تینوں الزام تھوپنے کے بعد کہا کہ ہم یقین نہیں کرتے. ایسا ہی ہوتا ہے. آپ جب حق بولیے گا، اگلا سمجھ جا رہا ہے کہ حق ہے، تو اب لوگوں کو کیسے گمراہ کرنا ہوگا کہ حق کو نہ مانے، صحیح بات کو نہ مانے، تو آپ پر الزام لگائے گا. ایسے ہی بلا وجہ یہ بولے گا، کبھی وہ بولے گا، کبھی وہ بات کہے گا، کبھی وہ بات کہے گا، تاکہ لوگ آپ سے دور ہونے لگ جائے، تاکہ لوگ آپ سے الگ ہو جائے، آپ کی بات سنے ہی نہ. یہ باطل کی اہم نشانیوں میں سے ہے کہ مختلف اعتبار سے کبھی کچھ کہے گا، کبھی کچھ کہے گا، کبھی کوئی الزام لگائے گا، کبھی دوسرا الزام لگائے گا، تیسرا الزام لگائے گا. ایسے ہی موسیٰ نبی علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پر پہلے کہا جادو. جب جادو پر موسیٰ نبی علیہ السلام نے ڈٹ کر کہا کہ اگر جادو کی بات ہے تو پھر مقابلے کی دیکھ لو، جادو کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اگر ہم جادوگر ہیں تو پھر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، ہم جیت نہیں سکتے. تب کہا کیا کہ اچھا تو تم آئے ہو اس لیے کہ ہمارے باپ دادا کے دین سے پھیر دو ہم لوگوں کو، ہم لوگ اس راستے پر ہیں جس راستے پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، اس راستے سے موڑ دو گے، ہٹا دو گے. پھر کہا کہ اچھا تم لوگ آئے ہو اس لیے تاکہ یہاں آ کر تم اونچے مقام کو پالو، تاکہ تمہاری لیڈنگ شروع ہو جائے، تاکہ تمہاری حکومت بن جائے. ہم تم پر ایمان نہیں لاتے، اس لیے ہم تم پر ایمان نہیں لاتے. خود سے الزام تراشا، الزام تراشنے کے بعد لوگوں میں اعلان کر دیا
کہ سنو یہ لوگ ایسے اس لیے آئے ہیں، اس لیے ان لوگوں کی بات مت ماننا، ہم لوگ کبھی بھی یقین نہ کریں۔ اس طرح سے لوگوں کو دور کیا۔ لیکن حق تو حق ہوتا ہی ہے، کچھ نہ کچھ لوگ تو سوچتے ہیں کہ نہ دیکھنا چاہیے ہے کیا۔ وہ ہر معاشرے میں، ہر سماج میں، ہر حکومت میں کچھ لوگ تو ہوتے ہی ہیں ہوشیار، عقل مند۔ آگے اسی بات کا تذکرہ ہے، لوگوں نے کہا کہ اچھا دیکھ لیا جائے، جب یہ کہہ رہے ہیں کہ جادو نہیں ہے تو آگے پھر پوری تفصیل، وہی جو جادوگر سب آتے ہیں جادو دکھاتے ہیں، پوری تفصیل معلوم یہ ہوا جب بھی دیکھیے کہ کسی شخص پر مختلف طریقے سے الگ الگ الزام لگا رہے ہیں، تحقیق کیجیے، تحقیق کیجیے۔ اس کا مطلب کہ اس میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، کبھی کچھ، کبھی کوئی الزام، کبھی کوئی الزام، ایسا نہیں۔ آدمی اگر صحیح بول رہا ہے اور اس کے خلاف کئی طرح سے الزام لگائے جا رہے ہیں، مطلب سمجھنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ حقیقت کیا ہے، نہیں تو پھر یہی حال ہوگا جو فرعون اور فرعون کے سرداروں نے موسیٰ نبی علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پر لگایا، جو جھوٹا تھا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر لاسٹ میں سچ کر دکھایا کہ سچا کون ہے اور جھوٹ کون ہے۔